جو بھی مشورہ ہو سکا، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ کوئی عالم بھی موجود ہوتے ہیں۔ ظہیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے؟ ورحمۃ اللہ۔ الحمد ظہیر بھائی سب سے پہلے تو میں ایک ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، بات کی میں نے آج ہی پڑھی ہے، حضرت عفیف بن عمرو الکندی کے نام سے جو جانے جاتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ جو پڑھنے والے ہیں، فلسفے کو یا سائنس کو پڑھنے والے ہیں، وہ حضرت عفیف ابن عمرو کو کم اور الکندی کو زیادہ جانتے ہوں گے۔ یہ اسلام کے ان آتھرز میں سے، ان سائنٹسٹ میں سے ہیں جو کہ مہر بند ہیں، اور آج بھی ان کا فلسفہ اور ان کی جو سائنس اور الجبرا خاص طور پہ ہے، وہ پڑھنے لکھنے والوں کی نظر سے گزرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جب دور جہالیت تھا تو میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے آیا، اور میں مکے کے باہر بیٹھ گیا، کیونکہ دیواریں نہیں تھیں، دلوں کی بھی دیواریں نہیں تھیں، وہ دیواریں نہیں تھیں، تو میں دور بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تو ایک ظہر کا وقت ہوا تو ایک بڑا خوبصورت سا نوجوان جو ہے وہ آیا، اور اس نے کعبے کی طرف رخ کر کے تو اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب وہ نماز اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں رکوع کا سجود کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھوڑی دیر بعد، چند لمحوں میں، ایک بچہ آیا، وہ ان کے سیدھی طرف کھڑا ہو گیا اور وہ بھی نماز میں ساتھ شامل ہو گیا۔ اور یہ جو بات وہ کر رہے ہیں یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس بچے کے فوراً بعد ایک خاتون آئی اور اس نے ان دونوں کے پیچھے نماز کو قائم کر لیا۔ تو وہ پوچھنے لگے حضرت عباس سے کہ یہ کون لوگ تھے اور یہ کیا کر رہے تھے۔ اب حضرت عباس نے بھی اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ میں ذرا تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے، اپنی خاندانی روایت جو ہے اس کو سامنے رکھو۔ انہوں نے کہا یہ میرے بھانجے ہیں اور تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ چھوٹا بچہ بھی میرا بھانجا ہے، یہ سیدہ ختیجہ ہے۔ لیکن اس میں ایک جملہ کہا نا، جو یقین کیجئے وہ شاہ صاحب میں حالات بدل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر میں اس وقت اسلام قبول کر لیتا تو میں اسلام کا چوتھا فرد ہوتا، میں چوتھا فرد ہوتا۔ پہلے فرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد ابن عبداللہ جب تک محمد رسول اللہ نہیں تب تک مسلمان نہیں، اسلام پہلا، امام علی کرم اللہ اور سیدہ ختیجہ جو ہیں وہ وہاں پہ نماز پڑھنی۔ اب یہ ساری صورتحال کو جب میں دیکھتا ہوں تو 17 سال گزرتے ہیں۔ حضرت عباس بتا رہے ہیں حضرت الکندی کو، کہتے ہیں کہ یہ جو میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھتیجا جو ہے یہ کہتا ہے کہ کسر و کیسر کے جو خزانے ہیں وہ ہمارے ہو جائیں گے، کیونکہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، یہ اس نے کہا ہے۔ اور 17 سال صرف وقت گزرا اور یہ ایسا ہو گیا۔ حضور اقدس یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانشین ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں، مشکل ترین دور میں اسلام قبول کیا، اگر یہ اسلام قبول نہ کرتے تو اسلام کی تاریخ میں فرق پڑتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور صدر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا دورہ جاہلیت، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جاہلیت کا جو معیار اور ملاک ہے وہ یہ رکھتے ہیں کہ تعلیمات اسلام کی روشناس ہونے کے بعد جو ویلیوز جن کو حلال اور حرام کے تناظر میں دیکھا جائے، اس سے پہلے اور بعد کا، اس کو ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کے مقابلے میں جاہل تھے، اگنورنٹ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، ہم اس کو جاہل سمجھتے ہیں، ان کو وائلہ اس معاشرے کی اگر ویلیوز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کمال تھی، وہ بھی کمال تھی، علم اور ادب بھی کمال اور تھا، اپنے حساب سے وہ جو ہے نا وہ اپنے روج پر تھی۔ لیکن ظاہر ہے جب اسلام کی روشنی آئی، اس کے مقابلے میں کمپیریزن کیا تو پتہ چلا یہ اگنورنٹ تھے۔ پہلی بات تو جو ہے نا وہ یہ۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا، مجبور بھی کیا۔ اب اس کے تحت اگر یہ لوگ اس وقت اسلام قبول نہ کرتے پبلکلی تو ان کا ذاتی نقصان ہوتا، اسلام کا ایسا نقصان نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، جب اسلام کا نہیں ہوتا، اسلام کا ذاتی نقصان ہوتا۔ جب ٹرین چلتی ہے تو جو مسافر نہیں آتا وہ ٹرین کا تو جو نقصان کرے گا وہ تو بڑا نومینل سا ہوتا ہے نا، کہ اس کے بجائے اتنے پیسنجر اگر آ جاتے، وائلہ جو ہے نا وہ ٹرین تو آتی ہے اور چلی جاتی ہے، کاروان عشق چلتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر کوئی میدان کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام کو جوائن نہیں کر پایا
تو اس سے اس کربلا میں کو فرق نہ پڑتا مشن ہے۔ کربلا کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سپیڈ جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہو، ویلا اصل میں لوزر وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کاروان شمولیت عشق کا نہ حصہ کی ہو۔ بننے کی توفیق حاصل نہیں کی۔ کیا بات ہے، کیا اب یہاں بات پر ہے۔ بھی جو ہے نا سب سے پہلا تو سوال، آپ کے سوال کا واہ۔ جواب جو ہے نا وہی ہے، ہاں اب نقشہ کیا ہوتا، ڈیفینیٹلی اس کے وہ اندر جو مختلف اس ہوتا وقت کردار ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے کہ اگر جو کردار آج کسی انسان نے ادا کیا ہوا ہمیں تاریخ میں ملتا ہے نظر آ رہا ہے، نہ کیا ہوتا تو اس کی بجائے اللہ رب العزت کسی اور کو لا کر کھڑا کر اور دیتا، کئیوں کو لے آتا۔ کئیوں کو لے آتا، ایک کی بجائے کئی اور جو ہے نا وہ آ جاتے۔ تو یہاں پر یہ ان کی خوش قسمتی، خوش بختی ہیں۔ اور اب اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پہلا ایک سوال ہو گیا، اب آج کے زمانے میں ہمارے لیے درس کیا ہے؟ ہمارے لیے درس یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی کاروان عشق چلتے ہیں، ہائے 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 ہائے۔ آج کے زمانے میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اشارے ملتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے۔ ٹائم پر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو اس کشتی نجات کا سوار بننا ہے یا نہیں بننا، ویلا کشتی آ کر چلی جائے گی، نقصان آپ کا ہوگا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ واہ 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 شاہ جی، خدا کی قسم اگر ایس او پی نہ ہوتا میں آپ کو اس وقت آ کے گلے ملتا۔ خدا کی قسم کیا خوبصورت بات کی، اسلام کا نقصان نہیں ہوتا، اس شخص کا اور انفراد کا ہوتا۔